یہ لاہور کے ایک متوسط علاقے کی سچی کہانی ہے جو عبرت دلانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ 28 سالہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرتا اور اپنی بیوی کے ساتھ کرائے کے 2 کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نوجوان کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ اس کی فرمائش پر علیحدہ گھر میں رہ رہا تھا۔ ایک روز روٹین سے ہٹ کر دن کے ٹائم گھر آ گیا۔ باہر والا دروازہ کھلا تھا، شاید اس کی بیوی کنڈی لگانا بھول گئی۔ یہ اندر چلا گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ایک لڑکے کے ساتھ نازیبا حالت میں تھی۔ اس نے لڑکے کو گریبان سے پکڑا، مگر عاشق اور محبوبہ دونوں نے اسے مل کر دھکا دیا۔ یہ زمین پر گرا اور اسے کمر پر شدید چوٹ آئی۔ اس دوران لڑکی اور لڑکا دونوں باہر نکلے، کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور گلی میں نکل گئے۔ یہ نوجوان زمین سے اٹھا اور دروازہ کھولنا چاہا، مگر باہر سے بند تھا۔ پتلی شیٹ کا عام سا دروازہ تھا، تھوڑی کھینچا تانی سے کچھ منٹ کے بعد کھل گیا۔ یہ ان کے پیچھے بھاگا۔ لڑکا تو گلیوں میں کہیں گم ہو گیا، مگر اس کی بیوی مین روڈ کے قریب اسے دکھائی دی۔ اس نے بیوی کو جا لیا اور 1-2 تھپڑ مارے اور بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف لے جانا چاہا۔ اسی دوران پولیس وہاں پہنچ گئی، جو اپنے روٹین کے گشت پر تھی۔ انہوں نے درمیان میں پڑ کر لڑکی کو چھڑایا۔ تھانے دار نے سارا معاملہ پوچھا۔ لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تھانے دار صاحب، یہ مجھے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لڑکے نے بھی ساری رودات تھانے دار کو سمجھائی۔ اس اللہ کے بندے نے حالات کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے میاں بیوی میں صلح کروانے کو بہتر سمجھا اور دونوں کو ایک دوسرے کی جپھی ڈلوا دی۔ یہ دونوں اب چپ چاپ اپنے گھر پہنچے۔ شاید معاملہ یہاں ٹھنڈا ہو جاتا، رات بھی چپ چاپ گزر گئی۔ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، شاید اسی کا خیال کر کے دونوں چپ ہو گئے۔ صبح اس معاملے میں نیا موڑ آیا جب اوپر کی منزل پر رہنے والے ایک کرایہ دار خاتون نے بتایا کہ 2 روز قبل بھی 2 لڑکے تمہاری بیوی کے پاس کمرے میں 1 گھنٹہ رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اس مزدور پیشہ نوجوان کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے بیوی کو بازو سے پکڑا، کمرے میں لے گیا اور ایک ہی سوال پوچھا، غیر لوگ کمرے میں بلا کر کیا کرتی ہو اور کون ہیں یہ لڑکے؟ بیوی خاموش رہی۔ یہ بار بار پوچھتا رہا، مگر بیوی بدستور چپ۔ آخر اس نے پہلے بچے کو ساتھ والے کمرے میں لٹا دیا اور خود واپس آ کر بیوی پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تھپڑ اور مکے مار مار کر تھک گیا، مگر بیوی سے ایک لفظ اس نے نہیں سنا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ جنون میں یہ بار بار پوچھتا رہا، لڑکوں کا بتا دے تو میں کچھ نہیں کہتا۔ بیوی کی خاموشی نے شوہر کے خدشات کو یقین میں بدل دیا۔ اس نے پلاسٹک کا پائپ اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے مار کھاتے کھاتے کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن یہ عورت نہ بولی۔ آخر اس نوجوان نے اپنے اوزاروں سے ہتھوڑی نکالی اور اپنی بیوی کو ضربیں لگانا شروع کر دی۔ اس بدقسمت عورت کا جسم چور ہوتا گیا۔ کمر، بازو، ٹانگیں ہتھوڑی کے وار سے ٹوٹتی رہیں اور آخرکار بیوی بے ہوش ہو گئی۔ یہ اسے ہوش میں لانے کے لیے بھی اسے تھپڑ مارتا رہا، لیکن نازک جان شاید اب روح کو آزاد کرنے والی تھی۔ اس خاتون کو ہوش نہیں آیا اور شدید اذیت کے 10 گھنٹوں بعد یہ فوت ہو گئی۔ شوہر یہ سب دیکھ کر بدحواس ہو گیا، لیکن اسے یقین نہیں آیا تو قریب ہی سے ایک دوست کے گھر گیا اور اسے بلا کر لایا اور کہا، دیکھو میری بیوی مر تو نہیں گئی؟ دوست نے نبض چیک کی اور کہا، یہ تو مر گئی ہے، اور دوست وہاں سے نکل گیا۔ اب یہ شخص کچھ گلیاں چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر پہنچا، ماں کو سارا ماجرا بتایا۔ یہ سب اکٹھے ہو کر واپس آئے اور مری ہوئی لڑکی کو ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی اور پولیس کو اطلاع بھی دی گئی۔ یہ نوجوان وہیں موجود رہا، آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھتا رہا اور بالآخر پولیس کے ساتھ تھانے چلا گیا، جہاں اس نے اپنے سارے جرم کی کہانی جو پولیس والے ان کو بتا کر اپنے جرم کا اعتراف کر دیا۔ پولیس نے اسے چلان کر کے جیل بھیج دیا اور اب تک شاید اسے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہوگی۔ اس سچی کہانی سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مجرم نہیں ہوتا، یہ معاشرہ ہوتا ہے اور حالات ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان کو پلک جھپکتے حیوان بنا ڈالتے ہیں۔ انسان اپنی سرشت میں حیوان ہے۔ یہ نوجوان، اس کے لیے کوئی سمپتی نہیں۔ اس کو پولیس والے ماریں، پیٹیں، جیل کے اندر اس پر تشدد کیا جائے، کوئی اسے نیچے ڈال کر اس کے سر پر ہتھوڑے مارے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ بات یہ ہے دوستو، اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ نے اپنے ٹرمز پر رہنا ہے۔ لوگوں کی باتیں اگر آپ کو گیس لائٹ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی زندگی تو کچھ نہ ہوئی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے فیصلے جو لوگ خود کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، اور جو دوسروں کی ایما پر چلتے ہیں وہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔